بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 16، پہلا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ آپ جانتے ہیں مدنی زندگی کے 10 سال ہیں جس کے 3 حصے ہیں، 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ ہجرت سے حدیبیہ تک، حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور تقریباً سارا عرب مسلم۔ علم دایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ ہم لیتے ہیں پہلا ہجری سال جس کے 3 حصے ہیں، مساجد، مہاجر و انصار، معاہدہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم مساجد کی تعمیر۔ مکے سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریبی آبادی قباء پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ کچھ دن قیام کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کے لیے نکلے۔ مدینے میں رسول اللہ کا زبردست استقبال کیا گیا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ علم مسجد نبوی میں نماز کے علاوہ صحابہ کی تعلیم اور تربیت ہوتی اور اہم معاملات کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح تھی، اس میں بعض مہاجر صحابہ بھی رہتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت اور اس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ یہ مسجد اہل ایمان کے درمیان اتحاد و محبت کا ذریعہ بھی بنی۔ اسباق و عمل مسلم معاشرے میں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو سب سے اہم چیز مسجد ہے۔ اس کی تعمیر اور دیکھ بھال وغیرہ میں اپنا وقت لگائیے، مال لگائیے۔ 5 فرض نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سب کو مسجد میں نمازیں ادا کرنے کی دعوت دیجیے اور مسجد میں ایسے مختلف پروگرام کیجیے جس میں سب لوگوں کی بھلائی ہو، اور مسجد میں آنے والوں سے بہترین تعلقات بنائیے۔ علم دوسرا حصہ ہے مہاجر و انصار، ان کے درمیان بھائی چارہ۔ مہاجرین کہتے ہیں ہجرت کرنے والے صحابہ کو، مکے سے آنے والے۔ انصار مدد کرنے والے صحابہ، مدینے کے۔ اہل ایمان کے درمیان آپسی محبت کو ہمیشہ باقی رکھنے کی غرض سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، رنگ و نسل کے اور وطن وغیرہ کے امتیاز ختم ہو جائیں اور بلندی و پستی کا معیار صرف تقویٰ پر ہو۔ علم اسباق و عمل اسلامی معاشرہ ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے اور ہر فرد ایک اینٹ سے اینٹ کو مورٹار سے جوڑنے پر ہی عمارت بنتی ہے۔ مورٹار یعنی اخوت کے بغیر ایک معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کیجیے، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیے۔ علم تیسرا حصہ ہے معاہدہ یہود سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں اہل اسلام کے سب سے نزدیک کے پڑوسی یہود تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف توجہ فرمائی، چنانچہ ان سے ایک معاہدہ ہوا۔ اس کی اہم دفعات یہ ہیں: یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ آپسی تعلقات خیر خواہی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں لڑنے کے لیے سب تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ علم اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک ایسی حکومت بن گئی تھی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسباق و عمل آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی پہلے مسجد بنائی، پھر مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا اور اس کے بعد پڑوسیوں سے معاہدہ کیا۔ تو عمارت کی ہر اینٹ مضبوط ہو یعنی اللہ سے تعلق، آپس میں اینٹیں جڑی رہیں یعنی اخوت، اور سامنے سے عمارت کی حفاظت بھی ہو، پڑوسیوں سے تعلق و معاہدہ، تو ہی مسلم معاشرہ صحیح ترقی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم پڑوسیوں سے تعلقات رکھیے اور سب کی بھلائی کے عام پروگرامز بنائیے اور اس میں حصہ لیجیے۔ علم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ مدنی زندگی کے پہلے دور میں 1 سے 5 ہجری میں یہ 14 صورتیں نازل ہوئیں 8 پاروں کے برابر۔ کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ مدینے میں
ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ہدایت دی گئی کہ آپ ان دنوں کیا پڑھتے اور سناتے تھے اور صحابہ کیسے ان سے اثر لیتے تھے۔ حدیث، احادیث کے بغیر قرآن مجید کو اور اسلامی احکام کو سمجھنا صحیح طور پر ممکن نہیں، اس لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ کم از کم ایک حدیث ضرور پڑھیے۔ ہم نے مدنی زندگی کے پہلے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، اب دائیں انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجیے: مساجد، مہاجر و انصار، معاہدہ یہود سے۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔